کمزوری ہے، لوگ کمزور کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹینشنیں بڑی پال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر شخص کو عزت عطا فرمائی، ہر شخص کو حضور نے عزت دی، ہر شخص تو نے ہر شخص کی قسمت میں ہے عزت لکھی۔ حضور عزتیں تقسیم فرمانے آئے دنیا میں۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا آج کل کہ کوئی ہمارے سامنے جھک جائے تو بڑے راضی ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھا نا پھر میں نے کیا حال کیا ہے، حضور گردنیں جھکا کے نہیں، عزتیں دے کے راضی ہوتے ہیں۔ حضور راضی ہوتے تھے۔ یہ مزدور ہے، سویرے کام پہ جاتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام نہیں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کوئی خاص اسے درجہ نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ اس مزدور کے حصے میں کتنا بڑا مقام لکھا، کتنا بڑا حضور نے اسے درجہ دیا جو سویرے جا رہا ہے رزق حلال کماتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر تو رزق حلال کی تلاش میں جائے اور اپنے بچوں کے لیے اس لیے محنت کرے کہ انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا دستے نگر نہ ہونا پڑے، تو محنت کر کے کما کے لائے اور تھک کے سو جائے، سویرے جب تو اٹھے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محنت جو لوگ کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، دیکھیں نا دنیا میں معزز کون ہے؟ جس نے چوری کر کے پجارو بنا لیا یا جس نے محنت کر کے کلی بنائی ہے؟ یہ الگ آپ بیٹھے نہیں، تشریف رکھیں، اللہ خوش رکھے، بیٹھے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پجاروں والوں کو اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ عزت اس کی ہونی چاہیے جس نے کلی بنائی ہے، پر بنائی تو محنت کر کے ہے نا، بنائی تو تنکا جمع کر کے ہے نا۔ حضور عزت دیتے، وقار دیتے۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نظارے بڑے انوکھے دیکھے، کبھی کسی امیر کا دل نہیں چاہتا وہ غریب ہو جائے، لیکن کچھ نظارے چشم فلک نے ایسے بھی دیکھے کہ امیروں کا دل کرنے لگ گیا کبھی غریب ہوتے نا۔ کبھی ہم نے پتہ کیا کیا ہے، غریب کے ساتھ تعاون کیا ہے پر غریب کو عزت نہیں دی۔ تعاون کیا ہم نے غریب کے ساتھ، اسے کو 20-50 ہزار کی ضرورت تھی، دے دیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، پہنچ گئی، عزت نہیں دی، وقار نہیں دیا، اگلی کرسی پہ جگہ نہیں دی۔ میلاد کی محفل میں بھی اس کو آگے جگہ دی جس نے 50 ہزار تعاون کیا تھا، اس کا اشتہار پہ بھی نام لکھ دیا جس نے تعاون کیا تھا۔ غریب جو مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، سویرے اٹھ کے شہری میں مسجد کی دروازے کھولتا تھا، اس کو میلاد کی محفل میں بھی ہم نے وہ والا درجہ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کریم رسول کا طریقہ دیکھو عطا کرنے کا۔ ایک مزدور حضور کی بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سبحان اللہ۔ او میرے دوستو، میرا خیال ہے یہ حدیث سننے کے بعد غریب بھی غریبی کا شکوہ چھوڑ جائیں گے، کیا بات ہے۔ وہ شکوہ چھوڑ جائیں گے، وہ کہیں گے غریبی اگر اتنی مزیدار ہے تو غریب ہی ٹھیک ہے، اگر اتنی مزیدار ہے تو غریب ہی ٹھیک ہے۔ اس نے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، غریب آدمی نے، مزدور نے، اور سلام لے کے جب اس نے ہاتھ واپس کر، ادھر دیکھنا میں کیا کہنے لگا، سلام لے کے جب اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یارو حضور نے تھام لیا، اور نبی پاک نے ہاتھ کھول کے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مزدور ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ میں نے نا چھالے پڑ گئے حضور، محنت کرتا ہوں۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں میں نے عجیب رنگ دیکھا، جس محبوب کے پیروں کی تلیوں کو حضرت جبریل چومے۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے اس غریب کا ہاتھ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ حضور نے نا عزت دی، وقار دیا، عزت۔ دیکھو بندہ بیمار ہو گیا ہے، لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اسے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کمزوری آ جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟
تو میں بیمار سے دعا کرایا کروں، رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور بیمار کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضد نہ کرو کہ ضرور کچھ کھا پی، اسے تو رب کھلا پلا دیتا ہے۔ حضور نے اس شخص کو بھی کرام دیا، فرمایا اگر یہ بیمار ہو گیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر اس شخص کو جو کسی بھی جگہ موجود تھا، یہ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہر بندہ مال کمانے کے لیے تجارت کرتا ہے، مال کمانے کے لیے طبیعت بن گئی ہے کہ میں نے کوٹھی بنانی ہے، کار بنانی ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ تجارت اسی لیے کریں نا کہ میرے بچے بھی کھائیں اور غریبوں کے بھی کھائیں، سبحان اللہ، آپ یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے نصیبوں کا دے رہا ہے۔ پھر ذرا ذوق بھی کھلا ہوگا، بندہ تنگ نظر بھی نہیں ہوگا، طبیعت بھی بڑی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث ذرا جو امیر بندے ہیں وہ ذرا سنیں، امیر حضور نے فرمایا امیروں تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے سبب سے اللہ، یہ صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تمہیں کمزوروں، اگر یہ ذہن بن جائے نا اللہ مجھے نواز رہا ہے تو پتہ نہیں میری فیکٹری میں کوئی ملازم ہے اس کی وجہ سے نواز رہا ہے، میری دکان پہ جو سیل مین ہے اس کے نصیبوں کا آ رہا ہے۔ ذہن بن جائے تو پھر ذرا بندہ نا کسی کی بےعزتی کرنے میں سوچتا ہے، پر بدگمانیاں نہیں پیدا کرتا، حالات اس کے ذہن کے خراب نہیں ہو۔ حضور عزت دیتے، آپ تجارت کریں اور محنت والی کریں، سبحان اللہ، تجارت کریں پر صاف ستھری کریں، دیانتداری والی کریں۔ تو تاجر یہ نہ سمجھے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میں صرف دکان پہ بیٹھا ہوں، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سچے تاجر کی جگہ نبیوں کے ساتھ۔ حضور نے جو مزدور کو عزت دی وہ اپنی جگہ، اور تاجر کا جو مقام بیان کی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف مسجد کے اندر ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی جو رب تمہیں مسجد میں دیکھتا ہے وہ دکان پہ بھی دیکھتا ہے، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو مطلب یہ عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ اب چونکہ مسجد میں ہو تو سچ بولوں گا، تو جب مسجد سے نکل جائے گا تو پھر جو مرضی کرے۔ آپ اپنی دکان پہ اگر سچ بولے، تجارت صحیح والی کریں اور دیانتداری والی کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن۔ امام اعظم بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پارٹنر سے کہا اس کپڑے میں نا، کپڑے کی تجارت تھی، فرمایا اس میں نقص ہے، عیب ہے، جب گاہک کو بیچنا تو عیب بتا دینا، اسے بتا دینا کہ یہاں کر کے نا، یہاں تو دکاندار نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے واپس نہیں ہوگا، موٹا لکھ کے لگا دیں، یعنی جیڑی شاید تو مڑ دیتی تو اڈی دے ہوگی، گھر جا کے کوئی نکل بھی آئی تو میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ لکھ کے لگا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نقص بتانا، کبھی کسی نے نقص بھی بتایا، عیب بھی کسی نے بتایا اپنے مال کا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو شے میرے پاس ہے کہیں سے ملے گی نہیں، لیکن دیانتداری اور چیز کا نام ہے۔ اگر دکان پہ بھی اللہ یاد ہے تو پھر حضور نے وہاں بھی بیٹھنے والے کو عزت عطا کی۔ امام صاحب فرمانے لگے نقص بتا کے مال بیچنا، روزی وہی ہے جو اللہ نے دے دی۔ بندے لوٹ کے کبھی بندہ اپنے گھر سکھی نہیں رہ سکتا، کسی کا چراغ گل کر کے وہ کہے میرے گھر میں روشنی ہو تو ممکن نہیں ہو۔ اس لیے عیب بتانا کہ یہ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، کپڑا بیچ لیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کپڑا بیچ گیا، فرمایا گاہک کو بتایا تھا اس میں نقص ہے، حضور میں بھول گیا تھا۔ آپ فرمانے لگے پھر یہ کمائی نہ تم کھائے گا نہ میں کھاؤں گا، ساری اللہ کے رستے میں خیرات کریں گے۔ پہلے بتانا، آپ دیانتداری کے ساتھ کاروبار۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں کہ سچ سے ہی تو کام چلتا ہے، جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے، 4-5 دنوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ سچ لمبا چلتا ہے، سچ لمبا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس دکان سے سودا لینا ہے، اگرچہ 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بندہ سچا ہے۔ میں نے نا کل دوستوں سے کہا تھا یاد رکھنا کپڑوں کا روب نہیں ہوتا، گاڑیوں کا روب نہیں ہوتا، روب تو سچ کا ہوتا ہے، کردار کا روب ہوتا ہے۔
بندے نے کروڑوں روپیہ لوٹ کے پجاروں لی ہو، کوٹھی بنائی ہو، تو لوگ اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فراڈی ہے، دھوکے کے پیسوں سے لی. اور بندہ 14ویں گریڈ کا ملازم ہو، دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار ڈرو اس سے، نہ رشوت لیتا ہے نہ سفارش مانگتا ہے، یہ کام میرٹ پہ کرتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ روب تو کردار کا ہوتا ہے، آپ کے کردار کا، وفاداری کا، سچ کا، دیانتداری کا، اصول پسندی کا روب ہے. اصول پسند بنے، صحیح تجارت کرے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش گزرے بغداد شریف میں، جو پرانے صوفیاء قرون اولیٰ کے تصوف کے لوگ ہیں ان میں آپ کا نام ہے. آپ کی خانقاہ شریف کے بالکل سامنے ایک آدمی کریانے کی دکان کرتا تھا. اللہ ایک گھی شکر جو لوگ بیچتے ہیں آج کل بھی آپ کو پتا ہے، چھوٹے تاجر ہوتے ہیں، بازار سے سودا لاتے ہیں اور محلے والوں کو سہولت دیتے ہیں کہ گھر میں ہی تمہیں ملے گا. وہ تجارت کرتا تھا. بغداد میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، کئی دن ہو گئے، خشک سالی آ گئی، قحط ہو گیا، لوگ بڑے پریشان تھے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور دعا کر دیں بارش ہو جائے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے یہ جو سامنے کریانے والا نا، اس سے دعا کرو، بارش کراؤ، بارش ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضور یہ کریانے والا یہ تمہارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اس کو عبد الرشید کو، عبد الرحیم کو، عبد الکریم کو، یہ تو ہمارے محلے دار، ہم تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، اس نے کوئی وظیفہ، کچھ چلہ، کوئی معاملہ الگ سے رکھا ہوا ہے. حضرت فرمانے لگے نہیں اتنی نمازیں پڑھتا جتنی تم پڑھتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت شریعت کا پابند ہے. حضور پھر آپ فرمایا ایک دفعہ جاؤ نا، پہلے دعا کراؤ پھر بتائیں گے. جا کے اس سے کہا میاں دعا کر دو، بارش نہیں ہو رہی. کہنے لگا دعا حضرت سے کراؤ. نہ کہا انہوں نے بھیجا ہے، سبحان اللہ. انہوں نے بھیجا تو پھر کر دیتے ہیں. ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے. تو بڑا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بندہ نوازی کر بارش عطا فرما. کہتے ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، جل تھل برسی بارش. جن کو زیادہ شغف نہیں تھا وہ تو چلے گئے، لیکن جو باریک لوگ تھے وہ حاضر ہو گئے. آ کے حضرت سے کہنے لگے بتائیں تو صحیح عمل کیا کرتا ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، اتنا جتنا تم کرتے ہو. تو حضور پھر کیا معاملہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا فوراً رب کریم نے اپنے فضل سے قبول کی؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے معاملہ صرف اتنا ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، سبحان اللہ. اللہ کے بندوں سے سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، کسی شخص پر یہ جبر نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ دہی کا معاملہ. تو جو 35 سال اپنے رب کی بات مانے اور دیانتداری کرے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. تو مزدور ہیں آپ تاجر ہیں، آپ کو حضور نے خوشخبری دی ہے، آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں. پھر آگے بڑھتے ہیں، طالب علم، عالم، دین کی طرف سفر کرنے والے، اور ہم سب بھی دین کے طالب علم ہیں. آپ اگر اس لیے سے جمعہ پڑھنے جائیں نا کہ آج کو دین کی بات سیکھوں گا، تو پھر آپ بھی دین کے طالب علم. لیکن اگر ارادہ یہ ہو کہ آج تقریر سننی ہے، مولانا کیا کہتے ہیں، تو پھر اپنے محلے کے مولوی سے جا کے بحث کرنا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو یہ مسئلے نہیں سناتا، تو یہ بتاتا ہی نہیں، مجھے سامنے سے مولوی گالی نہیں سیدھی دس دے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تو الجھاؤ والی باتیں، بدگمانی والی باتیں، یہ تو چیزیں الجھائیں گی. آپ ذہن بنائیں، اس طرح کا ذوق نہ بنائیں کہ دین کی کوئی بات سنیں تو اس پہ بحث کریں. ہمارے ہاں نا دین پہ بحث بڑی ہوتی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں. بحث نہ کریں. دین کو دنیا میں فقط بحث کے لیے ہے. علماء کریں گے حق کے لیے. کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوئی تو عوام کا کام یہ ہے کہ وہ دین سیکھے، اس پر عمل کرے، عمل کرے، دین پر عمل. بحث نہ کرے. کب تک بحث کرے؟ اتنا الجھاؤ، ہر بات میں رٹا ڈال دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. دین کو سیکھیں اور اس طرح سیکھیں کہ اس پہ عمل کرنا، عمل کے ارادے.
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ نا بڑا انوکھا شاگرد تھا، کبھی 15 دنوں کے بعد آتا، کبھی 20 دنوں کے بعد آتا، کبھی 2 مہینے کے بعد آتا پڑھنے کے لیے آتا، اور آ کے استاد جی سے کہتا کہ جناب مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ اب یہ شاگردوں کے اندر بھی مقابلے چلتے ہیں، مریدوں کے بھی آپس میں چلتے ہیں، یہ بڑے رٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ آتا سبق لیتا چلا جاتا، کچھ شاگرد جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ ہم روز آتے ہیں، یہ نواب ہے، کبھی 15 دنوں میں آئے، کبھی 3 ماہ میں آئے، کبھی کب آئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب کیا آئے گا تو پوچھیں گے۔ وہ آیا، 3 حدیثیں کہیں، حضرت نے روایت حدیث فرمایا، اس نے سماع کیا اور وہ نکلا، جا رہا تھا جب تو اس کے دوستوں نے اس کو روک لیا، کہنے لگے یہ تو بتا کہ پہلے تو آتا مرضی سے ہے، اور پھر تو اتنا نوکھا آدمی ہے کہ تو استاذ کو پابند کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھانا، ان کا دل چاہے تو 2 پڑھائیں چاہے تو 6 پڑھائیں، تو کیا کس قسم کا آدمی ہے، تو مرضی کرتا ہے؟ بڑا سیانہ بندہ تھا، کہنے لگا میرے دوستو تم نے جلدی کی، مجھ سے وضاحت ہی نہیں پوچھی، اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے سوال جواب ہی نہیں کیے اور تم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بڑا عجیب ہوں، بڑا فضول ہوں، پہلے پوچھ تو لیتے، نہ جانے بیچ میں سے کیا بات نکلتی، تم نے بات کو کھولا ہی نہیں اور تم نے فتویٰ جڑ دیا، کہا پھر بتاؤ۔ کہنے لگا میں مزدور ہوں، غریب ہوں، دین کا مجھے شوق ہے، میں حضور کا دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ آتا ہوں استاد جی سے 3 حدیثیں سنتا ہوں، اور پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں گھر جا کے ان پر عمل کرتا ہوں، اور جب تک میرا 3 حدیثوں پہ عمل ہو نہیں جاتا میں اگلا سبق نہیں پڑھنے آتا، میں پہلے عمل کرتا ہوں، جو سیکھا ہے اس پر میں عمل۔ ہمارے یہاں لوگ، میرے ساتھ تو خیر بڑا مقابلہ چلتا ہے ہر جلسے میں، دوستوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب لمبی تقریر کریں، کیونکہ تقریروں کا آج کل رواج ہے نا، 1.5 گھنٹے کی تقریر، 1.25 گھنٹے کی تقریر، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو آپ نے پچھلے مولانا سے سنی تھی وہ پہلے سنائے نا، پھر آپ کو اگلی سناتے ہیں۔ بھائی تقریریں پیٹ بھرنے کو تو نہیں نہ ہوتی، تو نصیحت لینے کو، یہ تو اس لیے ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا عکس کریں، ہم کچھ حاصل کریں، تو علم کا ذوق اس لیے ہونا چاہیے کہ کچھ چیز ہمیں میسر آئے۔ اب علماء، ایک تو یہ کہ ہم پیار نہیں کرتے مدارس دینیہ کے ساتھ، توجہ نہیں کرتے، الٹا اعتراضات کی بوچھاڑ ہے۔ سوسائٹی میں امام مسجد کو ہم کوئی ایسا مقام نہیں دیتے کہ جہاں دینا چاہیے، علاقے کے چیدہ لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ مشورہ کرنا ہے، تو مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ گھر رہنا، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو اگر مولانا اگلے جمعے کہہ دے کہ باقی سارے بھی گھر رہنا، تمہارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو؟ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں کسی وزیر نے ایک بڑی نالائق بات کی، تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا لاہور کے ایک سیمینار میں، تو میں نیچے اترا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا آپ سے ہم دین کی بات سننے آئے تھے، آپ نے سیاست کی کر دی، تو میں نے کہا ان سے بھی تو منع کرے نا، ان سے بھی کہنا آپ کو سیاست کے لیے آیا بھیجا ہے، آپ دین کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اجازت ہے وہ جو مرضی بات کریں، لیکن یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دین مسجد کے لیے ہو اور پارلیمنٹ کے لیے نہ ہو، یہ دین ہر ایک چیز کے لیے، اور جو بانی ہیں مصور ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، پھر چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں اگر دین اور سیاست الگ الگ کر دیے۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، تو آئمہ مساجد کو، طالب علموں کو تھوڑا سا مقام دیا جائے۔ میں تو یہ بھی رونا رہتا ہوں کہ مدارس کے لوگ بھی مدرسے کے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ یہ رمضان آئے گا، 27ویں شب کو جوڑے دیں گے بچوں کو، قاری صاحب کو جوڑا دیں گے 27ویں شب کو، درزی سی کے دیتا ہے 27ویں کو، میرا خیال ہے پھر تو یہ سازش ہے کہ مولوی کی دے سبحان اللہ ہے، رہنے دو اس کو۔ او خدا کے بندے، جو کام آپ وقت پہ کرتے، طالب علموں سے پیار کریں ان کے ساتھ۔ اور ایک ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو روز کہتا ہے جی مدارس بند کریں، اور مدرسوں کے بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تو میں کہتا ہوں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے؟ واہ جی واہ، ان کو بھی کہو نا عالم بنے۔ وہ جو کامرس کے بچے تم نے کالج میں داخل کرائے، انہوں نے شارٹ ہینڈ تو پڑھی ہے، انہوں نے کامرس تو پڑھی ہے، تو وہ مولوی کیوں نہیں بنے؟ بھائی وہ ایک الگ انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں، تو جو پڑھا ہے وہی آگے بیان کریں گے۔
مدارس میں عالم بنائے جاتے ہیں، عالم. تو میڈیکل کالج ہمارے حوالے کرو، ہم انشاءاللہ تمہیں ڈاکٹر بھی اچھا ہی بنا کے دیں گے. ہمارے حوالے کرو، تمہیں اعلیٰ ڈاکٹر بنا کے دیں گے. تو دین کے ساتھ اپنی وابستگی، دین کا علم، دین کا شغف، دین کا شوق، دین کی توجہ. آپ حضور نے خوشخبری دی. میں طالب علموں سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم نہ شکوے نہ کیا کرو کہ لوگ پیار نہیں کرتے، نہ کرے جس نے نہیں کرنا. تم دنیا کی واحد جماعت ہو، کوئی ڈگری نہیں لی، کوئی سند نہیں لی، کوئی صورت نہیں یاد کی. حضور فرماتے ہیں طالب علم گھر سے نکلتا ہے ابھی تو اللہ کے فرشتے پیروں کے نیچے پار بچھا دیتے ہیں. تو تمہیں تو اتنا اعزاز پہلے دن مل رہا ہے، اتنی فضیلت تمہیں پہلے دن میسر آ رہی ہے، اور تم ہو کے یہ سوچتے ہو. تو دینی تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ اپنا ذوق بنائیں، مسئلہ پوچھیں اور پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور باریکی کے ساتھ. شادی سے نا 1 مہینہ پہلے گھر والے کپڑے لینے نکلتے ہیں کہ شادی آ گئی، بازاروں کا رخ ہوتا ہے. اور شادی والے دن بھی 2-4 افراد بازار ہی ہوتے ہیں. بٹن رہ گئے، فلانی چیز رہ گئی. اس بچے کو جس کو آپ نے 1 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیا تھا، آپ نے اس کے لیے جوتوں کا آرڈر دیا تھا، ہر چیز آپ نے تیار کرائی تھی. کاش آپ اسے 2 گھنٹے 2-4 دن کسی عالم کے پاس بٹھاتے، وہ نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتا، باقی پلیدی کی باتیں بھی سیکھتا. آپ یقین کریں ہمیں مسئلے کا نہیں نا پتا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے. تو ایسے ایسے گھر اجڑتے ہیں کہ تکلیف ہوتی. اللہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس نے 3 طلاقیں دے دی. کہتا جی وہ بس میں غصے میں تھا. اب وہ کہہ تو بیٹھا ہے، لیکن اس کے والد کی، اس کے گھر والوں کی، اس کی اپنی یہ ڈیوٹی تھی کہ دین اگر سیکھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا یہ طریقہ درست نہیں ہے عورت کو فارغ کر دے. 3 طلاقیں اکٹھی. مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس لوگ آئے تو ایک 4-5 سال کا بچہ بھی تھا، 3 سے 5 سال کی عمر بیچ میں. طلاق ہو گئی ہے. بیچارہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب اب میری اماں اور میرے ابا الگ الگ ہی رہیں گے. میں تو رو ہی پڑا. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسئلے نہیں سیکھے، ہم نے دین نہیں سیکھا، ہم نے توجہ نہیں کی. ہمیں باقی ساری کہانیاں آتی ہیں، سارا کچھ آتا ہے، اور بڑے بڑے بہانے لوگ کرتے ہیں. کہتے میری زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کل موبائل آیا ہے، چلانا آ گیا کہ نہیں سب کو؟ ساری دنیا کو پتہ چل گیا نا SMS کیسے کرنا ہے، واٹس ایپ کس بلا کا نام ہے، سب کو پتہ چل گیا. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کو دنیا کی جدید مشینری کوئی بھی آئے تو وہ چلانی آ جاتی ہے، اور آپ کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا، آپ کو تلاوت کے جو ہے وہ اسلوب نہیں آتے. دین کے ساتھ وابستگی پیدا کریں، شوق پیدا کریں، دین کا علم سیکھیں. جمعے والے دن وقت پہ جائیں، آپ سیکھیں آپ کے عالم کیا بیان کر رہے ہیں، رسول پاک کی باتوں کو سیکھیں. آپ جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے نا، قریب دین کا علم. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس لندن میں آیا کرتا تھا جب میں وکیل تھا. پہلے اس نے مرضی کی شادی کی، پھر طلاق دینا چاہتا تھا. میں نے بھی سمجھایا، اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، نہیں سمجھتا تھا، کہتا تھا دینی ہے طلاق. پھر ایک دن آیا تو کہنے لگا نہیں دینی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لی، سبحان اللہ، میری سوچ کا رخ ہی بدل گیا، اب نہیں طلاق دینی، گھر بساؤں گا. میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس پر غور کر لیا کرو جو تمہیں پسند ہے. تو کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں تو ایک عادت کی وجہ سے گویا بغض پالنے لگا تھا، میں نے ایک عادت تھوڑی دیکھنی ہے، اس کی بہت ساری مجھے پسند ہے. تو اقبال کہتا ہے میں نے کہا میں نے بھی نہیں کیس واپس لینا. بھئی آپ نے کیوں نہیں لینا؟ کہنے لگے جس محبوب نے تیرا گھر بسایا ہے نا، پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ، سبحان اللہ، پہلے دین قبول کر مدینے والے حبیب کا، سبحان، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو میرے عزیز جب آپ کا علمی ذوق ہوگا، جب آپ دین کو سیکھیں گے، اور سیکھیں گے عمل کرنے کے لیے، رٹھے ڈالنے کے لیے نہیں، ویسے کرنے کے لیے نہیں. آپ دین کا علم سیکھیں. حضور نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا حضور فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان، 5ویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ. 5ویں. ایک بات آخر میں کرتا ہوں، پھر بات کو سمیٹتے ہیں. اسی طرح نا رسول پاک نے بوڑھوں کو بڑی عزت